اس ہر ایک انسان پر کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ نے جسے یہ رمضان دیا اور صحت دی اور صحت کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کی توفیق ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت۔ آپ سمجھیں وہ اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان سے بے پناہ ہے، اس کی کوئی مقدار، کوئی معیار آپ یہ کہتے ہیں یہ معیار ہے، اس سے اوپر نہیں، اتنی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کی جو محبت ہے وہ بے پناہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے وہ لوگوں سے، انسانوں سے ایسی محبت کی ہے کہ سراپا اپنے نعمتوں میں، انعامات میں، اپنی رحمتوں میں رکھا، خصوصاً ایمان والوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ انسان کامیاب۔ یہ ایمان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دولت ہے، اللہ نے ہم سب کو اس سے نوازا، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے اتنا ہی کام۔ مگر اللہ نے یہ جو بے پناہ انسان سے محبت کی، ایمان والوں سے محبت کی، بدلے میں ہم نے بھی یہ اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، اور ہم بھی اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ذات سے بے پناہ محبت کریں۔ ایسا ہے، جتنے بھی موجود ہیں ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مما سوا تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبت ہو ایمان والوں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب اس کے اقراری ہیں، سب اس کے اقراری ہیں۔ ایسا ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے جو اس چیز کا اقرار نہ کرتا، سب اقراری ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، ہر چیز بھی اللہ کی عطا ہے، ہر چیز ہی اللہ نے دی ہے، اللہ کو اس کا حق رکھتا ہے ہم پر، حق ہے اللہ کا کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے دوست احباب، ہمارا معالج، ڈاکٹر، ایک طبیب جو بیماری ہے اس میں کوئی رائے دے دے، دوائی دے دے، اس سے ہمیں صحت ملتی ہے تو ہم اس کے شکر گزار رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ سامنے آ کر اسے سلام کرتے ہیں، اسے ادب سے دیکھتے ہیں، ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری والدہ، ہمارے والد جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کیسے ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو اس میں غور کر کہ میں نے تو تجھے پیدا کیا ہے، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اتنا خوبصورت اور حسین بنایا جیسے یعنی کہ چاہتا تھا، اتنا خوبصورت انسان کو بنا۔ اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، کانوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، جہاں جانا چاہیں، جہاں کسی چیز کو اٹھانا چاہیں، کچھ سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان تو تھک جائے گا نعمتوں کو شمار کرتے کرتے، پر نعمتیں نہیں ختم ہوگی جو تیرے لیے میں نے دنیا سجائی۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، اگر جو میں نے تیرے لیے دنیا بنائی ہے، اگر تو اس میں بھی عیب ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظر کو اٹھائے گا، آسمان میں کوئی کجاوا ٹیڑھا پر نہیں دکھے گا، زمین میں کوئی عیب نہیں نکال سکے گا،
سمندر میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، سورج کی روشنی میں کہ بھائی آج یہ فلاں تاریخ ہے، سورج نے اچھی طرح روشنی نہیں دی. نہیں، اللہ کی محبت جیسے ہے، اللہ نے جیسے ہمیں بنایا، ہمارے لیے چیزیں بنائی، اسی طرح وہ کام کر رہے ہیں. چاہے ہمارے وجود کے اندر نعمتوں ہیں یا اس کے باہر ہیں. دنیا میں دیکھیں، پھل فروٹ دیکھیں، زمین دیکھیں، ایسے نباتات اگائے، متاعا لکم ولانعام، یہ کیا ہے سب؟ یہ سب تمہارے لیے، تمہارے کھانے پینے کے دونوں کے لیے. رات بنائی اندھیرا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات بنائی اندھیرا ہو جائے، آنکھوں کو سکون ملے، سو جاؤ. دل کو معاش کا ذریعہ بنائے، کماؤ، رزق کماؤ، تلاش کرو رزق. اگر دن میں بھی اندھیرا ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے ہمیں کام کرنا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے. مگر اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمیں دی ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. برخلاف اس کے دوسرا پہلو ہمیں جو سوچ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں جو اللہ سے محبت ہے، جو ہم دعوے دار ہیں نا، دعوے دار کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، سب سے زیادہ ہیں سب. اللہ فرماتے ہیں اگر تم دعوے دار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب دعویٰ کیا ہے تو دعوے کے بعد سب سے پہلا حق تم پر یہ ہے کہ میری اتباع کرو. جب محبت ہے تو اتباع کرنی، محبت ہے تو بات ماننی ہے، محبت ہے تو بات ماننی ہے، پھر اس کے احکامات کو ماننا ہے، پھر شریعت کے مطابق چلنا ہے. جو احکامات ہے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. تجارت ہے، مومن ہو وہ کافروں کی طرح نہیں، مومنین کی طرح عبادت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، رشتے نبھانے ہیں، دوستیاں نبھانی ہیں، اہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. مال دیا ہے تو کیسے کرنا ہے، لینا ہے، کمانا ہے، کیسے کمایا، کہاں خرچ کرنا ہے، سب اللہ نے بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب مومن ہو، اس لیے تو کہا جاتا ہے دنیا سے جو مومن وہ جنت الکافر. مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یعنی کہ اللہ نے ساری چیزیں قوانین بنا کر رکھ دی ہیں، ایسے ایسے چلنا ہے، ایسے ایسے کرنا. منع کچھ نہیں ہے، تجارت کرنا منع نہیں ہے، معاملات کرنا منع نہیں ہے، اچھا لباس پہ کوئی منع نہیں ہے، مگر طریقہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے. حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ایمانی زندگی گزارو، ایمان کے تقاضوں پر چلو، ایمان والوں کی طرح زندگی گزارو، چاہے تو ایمانوں کی طرح زندگی گزارو جن پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے پینے کا پرہیز، کھانا پیا ختم، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی محبت کو مد نظر رکھ کر اپنے اعمال پر کنٹرول نہیں ہے، بس جو کیا بس چیرا کھاڑا اپنے خوراک کے لیے تباہ کر دیا، نقصان کر دیا، مار دیا، کوئی دوسرے والا کوئی غور فکر ہی نہیں. یا تو ایمانی زندگی گزارو یا پھر حیوانی زندگی. حیوانی زندگی کا جو آخری نتیجہ ہے وہ بہت خطرناک ہے. ایمانی زندگی کا نتیجہ اس دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ رحمت کا، رحمان کا مدینہ بنایا، بے پناہ نعمتیں. فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھولے، جنت کے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. پہلے آسمان پہ آ کر اللہ مخاطب ہوتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا، جیسے ایک والد ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو اور اپنے بچے کو کہے کہ آجا میرے گھر جا، چاہیے تو کچھ مانگ. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایمان والوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ان سے اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، ہر انسان، بنی آدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، مگر بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، رجوع کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے. اور یہ ایک وقت مہلت، ایک وقت مقرر ہے. ان یوم الفصل کان میقات،
پہلے زمانے میں جو امتیں گزری حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنی قوم فرعون تک کو دیکھیں، بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ماننا نہیں تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ عبادت نہیں تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ جھکاؤ نہیں تھا، تکبر تھا، مان پر، دولت پر۔ پھر اللہ نے ایک وقت پہ مقرر کر اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا۔ دیکھیں محبت اللہ کو ان انسانوں سے بھی تھی جو اللہ کی نافرمانی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ تم فرعون کو دعوت دو، پر لینا، نرمی سے دعوت دینا، میرا بندہ ہے، بگڑا ہوا ہے، نافرمان ہے، لینا، نرمی سے دعوت دینا، ہو سکتا ہے وہ آ جائے راستہ کر۔ اس طرح ایک وقت متعین تھا مگر نہیں مانا۔ انا ربکم الاعلیٰ کہہ دیا کہ میں رب ہوں، میں کس سے ڈروں، میں تو خود اللہ ہوں، میں تو خود رب ہوں۔ سورہ نازعات میں انا ربکم الاعلیٰ، پھر تباہی کا جو وقت ختم ہوا اور پھر تباہ ہو گیا۔ بہت سی قوموں کو اللہ نے اسے تباہ کیا۔ جب وقت متعین آیا، ہواؤں نے کچک لیا، سمندر نے دبوچ لیا، زمین نے دبوچ لیا، طاقتور قوموں کو ختم کر دیا۔ بھائی ہمارا بھی ایک وقت متعین ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ہمارا بھی ایک دن آنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی قیامت کب آئے گی؟ مفتی صاحب ابھی تو وار 3 شروع ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں سے کالی پگڑیوں والے چلیں گے، پھر فلاں ہوگا، پھر اس طرح ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ ابھی سے کیا توبہ کرنا؟ کسی نے پوچھا کہ جہنم کا، جہنم کہاں ہے؟ کہا تمہارا آخری قدم جو دنیا میں آنکھ کھلی ہوئی ہے، تم دنیا میں ہو، آنکھ بند ہوئی، اگلا قبر یا تو جنت میں یا جہنم میں۔ اگلا قدم قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور ہم سب نے مرنا ہے۔ کوئی بھائی یہ کہتے نہیں مفتی صاحب میں تو نہیں مرنے والا، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انکار کرے مرنے سے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے اختلافات لوگ ہیں، مگر ہم تو وہ لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کو بھی مانتے ہیں، اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں حضور نے فرمایا جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ 3 چیزیں چھوڑتا ہے، اہلہ، مالہ، وعملہ۔ اہل تو آنکھیں بند ہوئی، رشتے ختم، رشتے ختم، جن لوگوں کی، جن دوستوں کی، دوست احباب، رشتہ دار، بھائی چار، جن کی وجہ سے ہم عبادتیں نہیں کرتے، نیکیاں نہیں کرتے، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لباس اتارو، غسل کرو، کفن کرو، دفن کرو، گھر سے اسے لے کر جاؤ، گھر سے لے کے جاؤ۔ بہت سے لوگوں کی ایسے زبان سے سننے کو ملتا ہے، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، کوئی بیٹا باہر ملک میں، کوئی بیٹا باہر ملک میں، اس کے آنے میں ٹائم لگے گا، گھر کی بچیاں، بچے، بیوی بولتی ہے اسے یہاں نہ رکھو، ہمیں ڈر لگتا ہے، اسے مردے خانے میں لے جاؤ۔ ابے جس سینے سے چپکتے تھے، آنکھ بند ہونے کے بعد میں اور میرا شاگرد یہاں بیٹھا ہے، ہمیں کہا بچوں نے کہ مولوی صاحب یہ سامنے بیٹھا ہے، مولوی صاحب میرے باپ کو تم غسل کرو گے، مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آگے مجھے سنا رہے ہیں استاد اپنے باپ کو نہیں غسل دے رہے تھے، تو رشتے تو یہ ہیں، یہ تو آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم، رشتے ختم، اور مال ہو، اور مال بھی تمہارا اس طرح بڑھ جائے گا، 10 روپے بھی جیب میں نہیں لے کے جائیں گے، جو سامان ہے وہ بھی یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، اسی کا سارے تقسیم کر رہے ہوں گے۔ جو آپ قرآن میں بنا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں او بھائی ہو، او ایمان والو، او میرے بندو، مال اور اولاد کی وجہ سے مجھے مت بلاؤ، عن ذکر اللہ، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم بھلا رہے ہو تو بہت خسارے کے راستے کی طرف جا رہے ہو۔ یہی بیٹا تمہیں دفنائے گا، مٹی یہی ڈالے گا، یہی پیسہ تمہارا بعد میں کھائے گا، یہی مٹی میں دفنا کر تمہیں بھول جائے گا۔
اور آخر میں رہ جاتا ہے عمل، جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی سب سے پہلے تقریر شروع کرنے سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس چیز کی فکر کرو کہ تم آخرت کے لیے کیا کما کر بھیج رہے ہو، بس اس چیز کی فکر کرو۔ آپ یقین کریں یہ آنکھ بند ہوئی، یہ رحمت والا جو پہلو ہے، انعامات والا پہلو، نرمیوں والا پہلو، پہلے آسمان پر آ کر اور زمینوں پہ تنزل الملائکۃ والروح کے معاملے، فرشتوں کا ڈھونڈنا، عبادت گزاروں کو مغفرت کے اعلان کرنا، اتقوا من النار کا اشرا، یہ یہاں تک ہے۔ آنکھ بند ہوئی، قرآن کی آیات ہے کہ تم اس حشر کی سختیوں کو، قبر کو دیکھ کر، حشر کی گرمی دیکھ کر، عذاب میں لوگوں کو مبتلا دیکھ کر اللہ کو لوگ پکارنا شروع کریں، پکاریں گے اللہ کو۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ وہی رحمتوں والا رب، سراپا رحمت، 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ مجھے یاد ہے ہماری والدہ محترمہ مرحومہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے اساتذہ بیٹھے، میرے بڑے بھائی بیٹھے، ان کی ایک عجیب سی عادت تھی، وہ جب ہم سے ناراض ہوتی تھی تو ہم سے بات نہیں کرتی تھی، وہ منہ موڑ لیتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، کپڑے دیتی تھی، کھانا دیتی تھی، کھانا لگا ہوتا تھا، عصر کے بعد ہم چائے پیتے تھے، چائے لگی ہوتی تھی دسترخوان پر جب نماز پڑھ کے جاتے، سب کچھ صحیح تھا، معاملات میں مگر بات نہیں کرتی تھی، چہرہ ہماری طرف سے ہم سمجھ جاتے تھے منہ نیچے دیکھ رہی ہے، بات نہیں کر رہی، ناراضگی ہے، پھر ہم پوچھتے تھے مجان کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، پھر وہ بتاتی تھی، پھر ہم معافی مانگ، بات چیت کی۔ اللہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، جب قیامت میں ہم چیخیں گے اللہ کہے گا لا تجعلوا اليوم، آج کے دن مت چیخو، مت پکارو، ولا تکلمون، سے بات مت کرو، کالی ہون کہیں گے، ان کے چہرے کو کالے نشانوں سے داغ دو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ معاملہ بالکل الگ ہوگا، کیوں؟ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے میرے بھائی، وہاں ناراضگی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا لاڈلا بچہ ہوگا نا، آپ کی نافرمانی کرے گا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، غصہ ایسے آئے گا، بعض اوقات والدین کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، یار اس نے ایسے کیوں کیا، اس بچے سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ ایمان والو، تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم نہ مانو، تم عبادت نہ کرو، تم نماز نہ پڑھو۔ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ آپ ایسا نہیں کہیں کہ میں نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آپ یہ کہا کرو کہ میں آج ظہر میں اپنے رب سے ملاقات کرنے نہیں گیا، اس کے منادی نے پکارا ہے میں نہیں گیا، وہ چیخ چیخ کے اسپیکروں میں پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح اس میں کامیابی، میں نے انکار کیا نہیں گیا۔ کہو ایسے کہو گے تو آؤ گے یہاں، ایسے نہیں کہا اگر نماز نہیں پڑھی، ماضی اللہ سے ملاقات سے انکار کر دیا تم نے، پھر ہوگا وہی خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ ہمارے اسکول میں بچے کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے اسکول والوں نے لکھ کے دیا اس کو پولیس کی وردی پہنا، پولیس والا بنا کے بھیجو، یہ ہوتے نا کریکٹر کے دن ہوتے ہیں۔ تو میں نے پولیس کی وردی بھی لے کے دی اور انہوں نے کہا ہتھ کڑی بھی بھیجنا، تو میں نے ایک ہتھ کڑی بھی یہاں ہمارے گھنٹہ جب کی دکان سے منگوا لی، نکلی ہتھ کڑی، وہ بھی بھیج دی۔ تو گھر پہ جب وہ ہتھ کڑی آئی، اس نے ویسے ہی محبت میں ویسے پاپا میں آپ کو باندھ کو مجھے لگا دی، تو لگا دی تو اچانک اس کو جتنا ٹائٹ کرتے ہیں وہ تیز ہوتی جاتی ہے، تیز اتنی ہوگی میری ہڈی میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کی چابی اس کے پاس تھی، میں اس کو بولتا کھول، وہ مذاق کرے، میں نے کہا بیٹا مجھے درد ہو رہا ہے، اس کو کھولو۔ ایک رونے والی ہتھ کڑی تھی، آپ کو پتہ ہے جہنمیوں کو ہتھ کڑی کیسے لگائی جائے گی؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ ایک ہتھ کڑی نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 نہیں، 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 زنجیروں سے باندھو اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو اس کو۔ 70
ذراعا فاسلكوا میرے بھائی، تو خدا ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں برداشت کر سکتے، نہیں کر سکتے، اللہ کی ناراضگی نہیں مول لے سکتے۔ ہمارے استاد محترم سے کہتے تھے اگر تم انگارہ اٹھاؤ ہاتھ میں رکھو، اگر اسے برداشت کر سکتے ہو تو کر لو گناہ، ورنہ 70 گنا زیادہ آگ اس سے بھڑکائی گئی ہے جہنم۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا جو ہوگا، وقت ختم ہو گیا، اپنی بات ختم کرتا ہوں، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو ملے گا، اس کو صرف آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آپ کے جوتوں کی تپش اتنی سخت ہوگی اس کا دماغ ابلتا ہوا نظر آ رہا۔ حمیم پینے کو کیا ملے گا؟ اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدید آگ ہوگی، بھاگے گا پانی کی طرف۔ حمیم کی تشریح پڑھے، حمیم کیا؟ اتنا ابلتا ہوا پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ پیے گا اس کے پخانے کے راستے سے اس کی انگلیاں باہر آ جائیں گی۔ زرقوم کیا ہے اس کا مطالعہ کریں، کھانا کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، یہ جو عشرہ، یہ جو مہینہ، یہ جو دن، یہ جو ایام اللہ نے آپ کو دیے، یہ سراپا رحمت ہے۔ اب اگر تم اس دنیا میں بیٹھے ہو نا، زمین سے لے کر آسمان تک کی خلا کو بھی تم نے بھر دیا ہے، وہاں پکارو گے جواب ملے گا لا تجعلوا اليوم عاتقوا مکرومت۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ پڑھ لو گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زمین سے لے کے آسمان تک کے درمیانی خلا کو جو گناہوں سے بھرا ہے اللہ لمحوں میں معاف کر دیں گے، لمحوں میں معاف کر دیں گے۔ آپ توبہ تو کریں، مانگے تو صحیح اللہ سے، مانگو تو صحیح اللہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال سمجھاتے رہے، نہیں مانے، نعمتیں آنا بند ہوگی، بارش ہونا بند ہوگی، یہاں کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کیا آپ ان سے کہیں توبہ کر لیں، ابھی بارشیں برساؤں گا، نرینہ اولاد دوں گا۔ جو بھی نافرمانیوں کا وبال ہے میرے بھائیوں، اس دنیا کا بھی وبال ہے اور آخرت کا بھی وبال ہے۔ اب موقع ہے، یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، یہ راتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں گردش میں ہیں، تو خدا ان وقت کی قدر جانے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اگلے سال موجود ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ چلے گئے؟ کتنے ہمارے رشتہ داروں میں چلے گئے؟ ہمارے اپنے نہیں رہے، ہمارے دوست، ہمارے اہل محلہ 40 سال کے اٹیک ہوا چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 سال چھوٹے مجھ سے، کوئی وقت نہیں، آجل ہوا، جب یہ وقت آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، لمحہ ختم ہو جائے گا۔ قبر پہ ایک انسان کھڑا تھا نا، کب کیا کھڑے سوچ رہے ہو؟ کہا بس میرے بچے کی وہ قبر ہے، ساری زندگی سب جاتا رہا، اللہ کو منا لو، آج مر کے قبر میں پڑا ہے، اللہ سے کہنا اللہ اس سے مانگ جا، اسے معاف کر دے۔ تو بھائی ایک نہ ایک ہم نے ماننا ہے، ہر انسان نے۔ خدا یہ موقع ہے، یہ لمحہ ہے، 27ویں شب ہے، ختم قرآن ہے، قرآن پڑھا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی ہوئی، اللہ کے گھر پہ موجود ہیں، ہاتھ پھیلائے، گردن جھکائے، اللہ کو منائے، اللہ کے درشان ہوں۔ میرا کہنا حافظ صاحب کا قرآن پڑھنا، آپ تمام بات کا قرآن سننا، ہماری عبادتوں کو، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے استاد محترم کو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت صاحب کو یہاں کی دعائیں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے جو کہلوایا، جو آپ نے سنا، اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔